آئیے حضرات، چاہت کے پر اسرار جزیروں سے خون میں نہائے ہوئے درد انگیز منظر کو اداس رات لوٹے قافلے کٹے بازو، نظر میں اس درد کرب اور اضطراب آہو فغان سوزا کے منظر کو سجا رہا تھا ہمارا بھائی۔ بڑی خوشی کی بات ہے، شیر ہندوستان، روح انقلاب، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ہمارے بیچ پورے ہندوستان کی اس سرزمین پر جہاں جہاں حسینی ہیں، علی والے ہیں، 12 امام چہردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، یعنی شیر بنگال، روح انقلاب، علامہ محمد شبیر علی وارثی صاحب، جن کی زندگی کا مقصد صرف و صرف ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین۔ آج جنگل جنگل، صحرا صحرا، بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، پوری دنیا ادب میں منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا نام ہے، شبیر اور رسول کا معیار ایک ہے، شبیر اور رسول کا اسرار ایک ہے، شبیر اور رسول کا کردار ایک ہے، یہ دیکھنے میں دو ہیں مگر ذات ایک ہے۔ اللہ سے نبی کو رسالت عطا ہوئی اور کربلا میں ان کو شہادت عطا ہوئی۔ ایک طرف شبیر علی وارثی اور ایک طرف خادم بھی ہے، شبیر بھی ہے، در حسین کا خادم بھی ہے، جو موجد نما حجت داور حسین ہے، اکبر حسین ہے، علی اصغر حسین ہے، قاسم حسین ہے، ثانیہ حیدر حسین ہے، عاشور کی فضا میں 72 حسین ہے۔ اس لیے حسین ہے، حسین پوری کائنات پر محیط جب ہوتا ہے تب جا کر شبیر علی وارثی در کا خادم بنتا ہے۔ اور ان کے لیے نجیب الہ آبادی سے بھی اتنا کہے گا، پھول تیرے رنگ کا گلشن میں کھل سکتا نہیں، دوسرا شبیر وارثی ہمیں دنیا میں مل سکتا نہیں۔ شبیر وارثی کی شخصیت اور بلندی کا پہاڑ جو اذان کے طوفانوں سے بھی ہل سکتا نہیں۔ کوشش سے شبیر بھائی کے ادب سرفراز ہے، حاصل جہاں میں ان کو بڑا امتیاز ہے۔ یہ جس جگہ زمین پہ رہے آسمان رہے، بزم سخن، بزم ادب، بزم طرف کو ان کے اجالوں پر ناز ہے۔ لیکن شیر بنگال، روح انقلاب سے پہلے ایک ایسا شہنشاہ تخیل جن کی زندگی کا مقصد کاغذ پہ چل رہا ہے قلم، سوچ سوچ کر کرتا ہوں دل کا حال رقم سوچ سوچ کر۔ ان کے لیے نجیب الہ آبادی سے اتنا کہتا ہے کہ نظر میں نور جو آٹھوں پہر حسین کا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے۔ ادب سے آتے ہیں قدسی طواف کرنے کو، یہ بارگاہ جلالت در حسین کا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح کربلا نجم میں 17 جگہ نظامت کرایا بشیر نفسی صاحب کے یہاں بھی، اور آپ شار زندگی شہ سوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا، جہان آدمیت پہ روشنی ہی روشنی، جس کے دم سے قائم ہے رسالت کا بھرم۔ آج بھی وہ ایک شخص نہیں تھا، نیا ادارہ تھا، امام عزم و عمل تھا، جہاں میں یکتا تھا۔ سلام ڈوبتے سورج کی آ رہے ہیں اسے، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا، ہوا کسی کا نہ احسان بن کیوں ہوتا، زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا۔ وہ معلم اخلاق بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا ناخدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوارہ عرش بھی ہے، دریائے جود و سقا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ، لگتے دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، عامل شر مبین، مجموعہ خلق حسن، زرغم زرغام حق، لشکر شکن، باطل شکن، مظہر انوار قدرت، مرکز سبز و زین، فاقہ کش، مظلوم، اسلام کے نبی کا نواسا، غربت میں 3 روز کا پیاسا، اسلام کہہ رہا ہے کہ اسلام ہے حسین، کل انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے حسین، دشت غم و الم کا مسافر حسین، ہر ابتلا کا نقطہ آخر حسین، دانائے رم نہیو امامر، باطن مہر رسول، بظاہر حسین ہے۔ ایک آدم جہان وفا قتلت حسین، یعقوب امتحان بلا سیرت حسین، ایوب صبر و نوح رضا فطرت حسین، ناز ربوبیت با خدا طاعت حسین، بخشا تھا حق نے خود جسے صبر و رضا کا تاج، جس نے فنا کے ہاتھ سے پہنا بقا کا تاج، جو پھیلے آگے عالم میں پانی تھا وہ حسین، جو دو جہاں میں حق کی نشانی تھا وہ حسین، جو روح حریت کی جوانی تھا وہ حسین، جو ایک نئی حیات کا پانی تھا وہ حسین، جس نے کہ زندگی کا قرینہ سکھا دیا، مر کر خدا کی راہ میں جینا سکھا دیا۔ حسین کون حسین؟ جس سے ستاروں نے روشنی مانگی، حسین جس سے نظاروں نے دلکشی مانگی، حسین جس سے فرشتوں نے آگہی مانگی، حسین جس سے رسولوں نے زندگی مانگی، وہی حسین جو انکار کر کے بیعت سے، وہی حسین جو ٹکرا گیا حکومت سے، وہی حسین جو اونچا ہے آدمیت سے، وہی حسین جو زندہ ہے اب بھی عزت سے، لہو کے قطروں کو طوفان بنا دیا جس نے، چھری کی تھار پہ چلنا سکھا دیا جس نے، مجبور کر دیا وارثی بھائی نے انہوں نے، کیونکہ یہ بھی خادم بھی ہے، شبیر بھی ہے، یہ بھی شبیر وارثی ہے، تو نجیب الہ آبادی بیچ میں شبیر کا ذکر نہیں کرے گا، حسین آ نہیں سکتا۔ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت، شبیر بھائی آپ کے لیے دونوں کے لیے، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا
جوش عقیدت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ آئیے وقت ہمارا، کیونکہ ہمارے بھائی نظامت تو اسی طرح کل تک کریں گے لیکن وقت نہیں ہے، کیا وقت بھی۔ ایک شعر ہمارا بھائی کہہ رہا ہے، اب چونکہ بڑی عظیم ہستی ہے جو شیخ بشیر صاحب عالم نے کھڑوں کے کہا تھا، یہ کھڑے تھے کہ نجیب بھائی پڑھ دیجئے، تو حسین و منی وانا من الحسین کی تفسیر ایک شعر کے لیے، جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین، نبیوں سے جا کے پوچھیے عظمت حسین، آتے ہیں اس جگہ پہ مرادوں کے قافلے، کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین، بڑے بڑے کاروان علم مدد کے رئیس یہاں بیٹھتے ہیں، کامیابی کا ہر انداز سکھا دیتا ہے، علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے، علم میراج آدمیت ہے، علم ہر دور کی ضرورت ہے، علم سے آدمی کی عزت ہے، علم سب سے عظیم نعمت ہے، علم اسیر ستم نہیں ہوتا، بانٹنے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ ان کا پیغام ابھی ہوگا، پورے قرب و جوار کے لیے پیغام ہوگا، زندگی کے سیاہ خانے میں علم کی روشنی ضروری ہے، خوشنما پھول کے لیے جیسے نکھت و تازگی ضروری کیوں ہے کہ اس در کا خادم ہے، اس لیے نا کہ علم زینب ہے کہیں اور کہیں سرور ہے، علم عباس کہیں اور کہیں اکبر ہے، علم قاسم کہیں اور کہیں اصغر ہے، علم ہیلے کیے فضا ابو ذر پیدا کیا، علم پوری کائنات پر علم پھیلا تو کیا اس نے 72 پیدا، تاریخ کائنات میں ممکن نہیں مثال ایسا سوال جس کا 72 جواب ہے۔ ان اشعار کی چھاؤں میں بڑے بھائی شہنشاہ تخیل فقر ہندوستان عزت مآب علی جناب خادم شبیر نصیر آبادی صاحب کا خیر مقدم کہ اے جبرائیل اپنے پروں کو سمیٹ لو، سایہ قبول کرتی نہیں غیرت حسین۔ آئیے تشریف لائیں۔ آواز کہتے ہیں کیا؟ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع خصوصی طور سے نظر کر رہا ہوں اور 2-4 شعر دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے پیش قدم کر رہا ہوں۔ نجیب صاحب سنیے مطلع، سنیے، آپ ہی کے یہاں کا ہے مطلع۔ وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، تو کیا ضروری سنے، وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، انہیں حسین سے وابستگی ضروری ہے، انہیں حسین سے وابستگی ضروری ہے، وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، انہیں حسین سے وابستگی ضروری ہے۔ شعر سنیں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں پاہو حق و باطل کا معرکہ برپا، کیا ضروری سنیں، جہاں پاہو حق و باطل کا معرکہ برپا، وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے، وہاں تصور صبت نبی ضروری ہے، وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے، انہیں حسین سے وابستگی
ضروری ہے. سنے شعر کہ چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو. شبیر صاحب سنیے گا شاعری مثال. چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو ہر ایک عہد میں یہ روشنی ذرا. کہاں ہے مجمع؟ ہر ایک عہد میں. سنیں بھیا بہت کلام سنتی ہیں میں سماج میں. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. چراغ ماتم شبیر کے جلائے رہو ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. ایت اللہ شبیر صاحب اس شعر سنے. ایک معرکہ کربلا محاصل یعنی محاصل لگتا ہے دین کی بقا کے لیے. ملاحظہ فرمائے آپ حضرات صاحب نظر اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. اس میں ایک لفظ کے ساتھ قافیے کا صرف بھی ادبا بیٹھے ہیں, صاحب نظر حضرات بیٹھے ہیں, بازوق مجمع ہے, اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. نذیر صاحب یہ شعر سنیں. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. مسٹر اولا سنیں کہ ستم کے تیروں کا رن میں مذاق اڑانے کو کیا ضروری. سنیں ستم کے تیروں کا رن میں مذاق اڑانے کو تیرے 6 ماہے کی نازک ہنسی ضرور. کہاں ہے بچے تیرے. سنیں بھیا ستم کے تیروں کا رن میں مذاق اڑانے کو تیرے 6 ماہے کی نازک ہنسی ضروری ہے. شبیر صاحب سنیں یہ شعر اور تمام غلامان جو بیٹھے ہیں سب کے لیے ہے. یہ نہ محسوس کیجئے گا خصوصی مولانے کے لیے ہے, سب کے لیے برابر توجہ کا ہے شعر. ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں جاتے ہیں تخاطب پیدا کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی نثر جب آئے گی نظم کے بعد تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے نکات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر ناصر کو, ہر نثار کو, ہر مدح گسار کو وہیں سے ملتا ہے. ملاحظہ فرمائیں گے شعر خصوصی طور سے 2 اشعار اس سلسلے کو اس بار مقطع پیش خدمت کر رہا ہوں. سنیں قبلہ شبیر صاحب کہ تھے کتنے قاتل اسلام. بھائی ہاں میں اتر آؤں گا فوراً اتر آؤں گا. بالکل بہت اثار و قربانی کے ساتھ آیا ہوں میں آپ کے یہاں. ہاں وہ نہال میاں سے پوچھ لیجیے گا. میں پڑھتے وقت ڈسٹرب نہیں چاہتا ہوں بالکل قطعی. اگر آپ کو برا محسوس ہوتا ہے نعرے حیدری تیرے 6 ماہے کی نازک ہنسی ضروری ہے. تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو. ثانی مثال سنیے کہ صاحب نظار نے ملاحظہ فرمائیں گے کہ کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو
حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے. کہاں ہے مجمع حسین حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے. یہ ذکر کو حرام کہہ کے کیوں نکل جاتے ہیں دشمن؟ ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کے قاتل کا پتہ ملتا ہے. ہر ایک عہد میں یہ روشنی ضروری ہے. حسین ذکر تیرا تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو. قاتل حسین قاتل اسلام ہے. تھے کتنے قاتل اسلام یہ بتانے کو حسین ذکر تیرا آج بھی ضروری ہے. اس ملاحظہ فرمائے کہ یزیدیت کے اب اس کے بعد رب چھیڑ کے دیکھیں گے صاحب نظر سنانی اس میں ملاحظہ فرمائے یزیدیت کے کلیجے کو چاک کرنے کو غم حسین میں سینہ زنی ضرور. یزیدیت کے کلیجے کو چاک کرنے کو غم حسین میں سینہ زنی ضروری ہے. پھر سنیں مقطع وقار صاحب سنیے کہ غم حسین سے جس کو ہے دشمنی خادم. ساری مشاہ سنیں گے پھر نظر کر رہا ہوں. ساری مشاہ سنیں گے بھئیہ. غم حسین سے جس کو ہے دشمنی خادم بس اس بشر سے میری دشمنی ضرور. بس اس بشر سے غم حسین سے جس کو ہے دشمنی خادم بس اس بشر سے میری دشمنی ضروری ہے. وہ جن کو موت میں بھی زندگی ضروری ہے انہیں حسین سے وابستگی ضروری ہے. ختم کر دوں کہ دو چار شعر اور پڑھوں. میں چاہ رہا ہوں کہ شبیر صاحب کو زیادہ موقع ملے اس لیے عزت افزائی ہے آپ کی حوصلہ افزائی. ملاحظہ فرمائیں اب چونکہ آپ بھی سید محمد علی شبیر وارسی صاحب ہیں آپ کا نام نامی 3 معصوموں سے مرکب ہے. محمد علی شبیر اور میں ان تینوں معصومین علیہ السلام کا اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کا خادم ہوں. خادم شبیر
بس ملاحظہ فرمائیں، آپ نے کہہ دیا تو میں پیش خدمت کر رہا ہوں. لگ بلند آواز میں درود بھیجیں. منظر تاریخی ملاحظہ فرمائے. بس بہت چاہ رہا تھا کہ بہت پڑھتا، لیکن دامن وقت میں گنجائش قطعی نہیں، اس لیے بس 2-4 اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. ملاحظہ فرمائے آپ کے حکم کی تعمیل انشاءاللہ دوسری تعمیل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی. شاعری میں سنے کی 26 صاحب دونوں بھیا. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی. شاعری میں سنیے گا جناب. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پالے. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پانی. ایک بدلاؤ ملاحظہ فرمائے. پانی کی تمام رخ ہیں، ایک ہی رخ یہ ملاحظہ فرمائے کہ حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبو پالے. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. ملاحظہ فرمائے. میں کبھی کلام پڑھتے وقت اگر لب نہ ہی لے اہل ذوق حضرات کے تو کبھی تنقید نہیں کرتا ہوں، اس لیے کلام خود داد لیتا ہے اگر کلام ہے تو، اس میں تنقید کی کیا ضرورت ہے. ملاحظہ فرمائے یہ شعر شاہکار شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام، آپ کا لقب ہے شاہکار شہادت. یہ شہادت مولا کی ایسی ہے، اس رخ سے ہے کہ باطل کے لیے ضرب کاری. اس میں پیش خدمت کر رہا ہوں. یہ پانی ملاحظہ فرمائے صاحب حضرات ہے، یہ پانی پیش خدمت کر رہا ہوں جہاں جہاں حضرات میں پوری توجہ کا طالب ہوں، داد کے لیے نہیں سماعت کے لیے. ملاحظہ فرمائیں گے. قلب کی گہرائیوں سے سنیں کہ رو دیا. بس 2-3 شعر بہت سے 125 قریب اشعار ہیں، اس میں 135-40 اشعار ہیں، مگر گھبرائیے گا نہیں، میں 3-4 پڑھوں گا. مولانا فرمائے کہ رو دیا تیری زبان دیکھ کے لشکر اصغر. ثانی مشتاق سنیے گا، سنیے جناب. رو دیا تیری زبان دیکھ کے لشکر اصغر، تو نے پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا. یہ سنے چین سنے دیا چاہے جتنا جب رہے. رو دیا تیری زبان دیکھ کے لشکر اصغر، تو نے پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا پانی. تو نے سنے شبیر صاحب شعر سنے، نظر کر رہا ہوں، سنا نہیں رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں. یہ شعر مزہ فرمائے کہ پانی تو
حضرت شبیر کو درکار نہ تھا. ساری مثال سنا جہاں جہاں جاتے ہیں. پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود سمر کے خنجر سے ابھرا. پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی. ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا. کون کہتا ہے کہ مجالس و محافل میں صاحب نظر لوگ نہیں رہتے؟ یہ شعر پیش کرنے کے بعد داد و تحسین بتا رہی کہ صاحب نظر ہیں جو موجود ہیں. رو دیا تیری زبان دیکھ کے لشکر اصغر تو نے پتھر کی بھی آنکھوں سے نکالا. پانی پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی. پھر ایک رخ دیکھیں قبلہ سے آپ سمجھ پائیں گے. شاہ کو پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی. شاہ کو دراصل جو پانی کی ضرورت ہوتی. پھر ثانی مثال نظر کر رہا ہوں. شاہ کو دراصل جو پانی کی ضرورت ہوتی غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا. ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا. شاہ کو دراصل جب پانی کی مالک کوثر پیاسا ہو اور آب کوثر نہ ہے. شاہ کو دراصل جو پانی کی ضرورت ہوتی غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا پانی. شبیر صاحب سنے تھے کہ بس 2-3 شعر اور سن لیں بھیا. کہ روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا. پھر صاحب نے ثانی مثال سنیں گے. روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا. یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی. یہ جگہ وہ ہے جہاں پانی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ پکار لو میری طرف دیکھیں بھیا. ان کو کیا دیکھیں؟ ان تو ساتھ میں آئے آپ کے ہمارے ساتھ میں. مجھے دیکھیے مجھے. لیکن آنے ضرورت بلند کریے حضرات.
پانی تو حضرت شبیر کو درکار نہ تھا، ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی۔ حضرت نے ایک ٹکڑے کے بعد، اس لفظ کے بعد، پانی کو کبھی ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈوبوتے ہوئے سے دیکھا ہے؟ اب صاحب حضرات اس جملہ پیش کرنے کے بعد پیش خدمت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک شعر اور بات ملازم یہ سنیں گے۔ جناب طالب دعا ہوں، داد و تحسین ایک دعا ہی کی شکل ہے، لیکن داد بھی چاہوں گا، دعا بھی چاہوں گا۔ شعر مولانا فرمائے، خودی تو یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کو ڈبوتا ہے مگر، پھر مشاہ سنیں، یہ حقیقت، تاریخی پسندر میں مشاہ سنیے گا، یہ حقیقت ہے، یہ پانی، یہ دنیا کو ڈبوتا ہے مگر، روز عاشور تو خود شرم میں ڈوبا ہے۔ کہاں ہے بلبا؟ روز حقیقت ہے، یہ دنیا کو ڈبوتا ہے مگر، روز عاشور تو خود شرم میں ڈوبا۔ پانی معصوم اور غیر معصوم، ایک تصور رکھیے گا ذہن میں۔ ایک شعر سن لیے کہ اپنی اختیار ملادہ فرمائیں گے ثانی مصرے میں، اپنی بیٹی کو جو شبیر اجازت دیتے، آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ۔ آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی، اور ہر آنکھیں نم ہو گئی تو مقطع سنیے، ہر مسلمان کا بس یہ ہے فریضہ خادم، یاد بے کس کو کرے پائے جو ٹھنڈا پانی، یار بے کس کو کرے پائے جو ٹھنڈا پانی، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا۔